بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من المشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان یا تو شاکر ہوگا یا تو کافر ہوگا، اما شاکر و اما کفور، یا تو انسان اللہ کو نہیں پہچانے گا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان کر ہر چیز پر اس کے اوپر شکر ہوگی۔ ایک شکر عملی ہے، ایک شکر قولی ہے۔ شکر قولی یہ کہ اپنی زبان سے بولتا رہے، حمد بیان کرتا رہے، کھا کر حمد پڑھے، اٹھتے ہوئے حمد کرے، چلتے پھرتے اللہ کا نام اس کے زبان پہ ہو۔ اگر انسان کی زندگی دیکھا جائے تو اس کے چند مرحلے ہیں، اور شروع کا مرحلہ جو عالم ارواح کہا جاتا ہے، وہاں پر انسان اور جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ الست بربکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دن تک، قیامت تک آنے والے انسان کو جمع کر کے ان کی روحوں کو ایک سوال کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ میں کون ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی الست بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر وہاں سے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت بوقت انسان کو مادر رحم میں کچھ عرصے لے ٹھہرا کر وہاں پر اس کی تیاری کی اس دنیا کے لیے۔ اس کو آنکھ دی، اس کے کان دیے، اس کے ہاتھ دیے، اس دنیا کی چیزوں کو دیا جو اس کی ضرورت کی چیز ہوگی۔ اس کے آنکھ کی ضرورت ہوگی کہ دیکھے گا، اس کو کان کی ضرورت ہوگی کہ وہ سنے گا، اس کے ہاتھ کی ضرورت ہوگی کہ اس سے پکڑے گا۔ اس کی پوری تیاری کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین ترتیب سے، بہترین ہر چیز کو، فنگر پرنٹ سے لے کر آنکھ کے بالوں تک ہر چیز کو تیار کیا۔ وہاں پر بھی شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کر کے چیزیں دی جو ہمیں اس دنیا میں ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کریں گے تو اس میں البتہ ضرور اس میں زیادتی کروں گا۔ اللہ کی ایک صفت ہے کریم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کریم کہ اللہ سبحانہ اور علماء نے اس کے تقریباً 14 مختلف ترجمے لکھے ہیں، اس کی تشریح لکھی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، ہم نے اس کو غلط استعمال کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کھینچ نہیں لیا، اس کو چھین نہیں لیا۔ ہم نے ہماری زبان کو غلط استعمال کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا کہ ہم اس زبان سے ہم استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ کان دیے، ہم نے غلط سنا،
ہم نے گانا سنا، ہم نے غلط باتوں کو سنا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے کریم ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اچھی صفت دی، اس کو صفت صبر دیا، اس کو صفت شکر دیا، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خود تعریف کی اور اس پر ثواب و اجر دیا کہ میرے بندے پر حالات آئے اور اس نے اس حالات پر صبر کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت سے نوازا، اس نے شکر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شکر پر بھی دے۔ میرے محترم بھائی رسول بزرگوں، ہمارے ایک قریبی مسجد ہے، وہاں پر مولانا شبیر صاحب ہے۔ اصل میں یہ تو حضرت مفتی صاحب کا میدان ہے، اگر ان کی توجہ ہوگی تو کچھ بول دیں گے، لیکن یہ باتیں کیا ہوتی ہے کہ اصل میں ہمارے جو مقامی علماء ہوتے ہیں وہ جی پی کی طرح ہوتے ہیں، مقامی ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آپ کا پورا رپورٹ ہوتا ہے، ان کے پاس گاؤں کے احوال ہوتے ہیں، وہ اس مطابق بیان کریں گے، وہ اپنی رپورٹ کے مطابق کیا کیا چیز فائدے کی وہ بیان کریں۔ کبھی کڑوا بھی لگتا ہے، کبھی مقامی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کڑوی دوا دیتے ہیں۔ باہر کے مسافر پر آئے ہوئے ہو تو وہ ایسے بات کریں گے وہ اپنے لحاظ سے سمجھیں گے یہ فائدے کی ہے، لیکن اصل تو مقامی علماء ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ یہ القاب دینیہ جو بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کہیں ہم کہتے ہیں حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، یہ سب اللہ کے القاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کلام پاک کے بارے میں اپنے القاب، اپنی صفت کو، لیکن کسی بندے نے وقت گزار کر محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ قرآن کو یاد کیا اور اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور نماز میں ہمیں سناتا ہے تو اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مفتی صاحب کے فتوے دینے کا بھی القاب اپنے لیے اختیار کیا۔ اس طریقے سے یہ تو بات ایک ذہن میں آ گئی تو بتا دیا، تو ہم یا تو شاکر ہوں گے یا صابر ہوں گے، اور اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کریم ہے ان دونوں صفت کے مطابق ہمیں صبر کرنے پر بھی اجر دے گا، شکر کرنے پہ بھی اجر دے گا۔ اور اس آیت میں اگر دیکھا جائے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین پہلو سے اس پر تاکید فرمائی، لام تاکید کی، پھر نون ثقیلہ تاکید کا کہ اگر تم شکر کیا البتہ ضرور بضرور گارنٹی کے ساتھ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اور وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے سمجھا کہ یہ میری کمائی ہے، یہ مجھے پہنچائے کسی اور واسطے سے، اور اللہ کو بھول گئے، اللہ کا شکر کرنا بھول گئے، تو پھر سن لینا کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہا کہ ضرور آپ کو سزا دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کر لے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی پکڑ نہ فرمائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عذاب بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عذابی لشدید، عذاب بہت سخت۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائی سے بزرگوں، یہ جو آیت کا میں نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں ہمارے دل کی صفائی کے لیے، تزکیہ اصل مقصود ہے۔ اس زندگی میں رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو پہلو رکھے ہیں، اوامر کو کرنا ہے، نواہی سے بچنا ہے۔ اوامر ہمارے انگریزی زبان میں ڈوز ہے، جو کرنے کی چیز ہے اس کو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کلام اللہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج میں جانا ہے، اور ہر بھلائی کی چیز کو کرنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھائی کریں، لیکن اچھائی کریں اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دو چیزیں اس دنیا میں کمائی جاتی ہے، بڑی مشقت سے، قربانی سے، جد و جہد سے، وقت لگانے سے، قربانی دے کے وقت کا، اپنی پسینہ خرچ کر، اعمال کو اور مال کو،
مال کو کمایا جاتا ہے بڑی مشقت سے، صبح سویرے نکلتا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، وہ نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس میں اسراف نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوات الشیاطین، اس میں اسراف نہ کرو، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو، صحیح نہج پہ خرچ کرو، جہاں پر خرچ کرنا ہے تو 2 مرتبہ دیکھ کر خرچ کرو، یہاں خرچ کرنا صحیح ہے غلط ہے، یہاں پر اسراف ہو رہا ہے، یہاں پر صحیح ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی مال کو کہا کہ مال صحیح کماؤ، صحیح خرچ کرو۔ اب اعمال کمانا ہے بڑی مشقت سے، صبح سویرے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں آنا ہے اور عبادت کرنا ہے، اب اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے نوازے، اتنے دینے کے لیے تیار ہے کہ جب کوئی انسان عبادت کی تیاری کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اس کو مختصر سمجھاتا ہوں کہ انسان نماز کے لیے آ رہا ہے مسجد کو، وہ وضو کرائے گھر پہ، تو اس کے وضو جو ہے وہ جو ہے نا نماز کی تیاری ہی عبادت کی تیاری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ من تحت اظفارها، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی اس کی معافی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر وہ اب تیاری کر کے قدم بقدم مسجد آ رہا ہے، ہر قدم پر اس کو نا گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پر اس کے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، ہر قدم پر اس کو اجر لکھا جا رہا ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، صبح کی اٹھا اور اپنا کھانا، اپنی ضرورت ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو تیاری کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے دن کو روزہ رکھنا ہے، کچھ ناشتہ کر لوں، کچھ کھانا کھا لوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تیاری کر رہا ہے عبادت کی، تو اس پر بھی اس کو اجر ہے، اس سحری کھانے پہ بھی اجر ہے، تو عبادت کی تیاری بھی عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اب اعمال کرے اور اعمال کی حفاظت ہو، کیونکہ اعمال ہی آخرت کا کرنسی ہے، وہاں پر کوئی ڈالر نہیں چلے گا، دینار نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین کو سوال کر کے پوچھا، من المفلس، کہ یہ مفلس کون ہے، بینکرپٹ کون ہے، جو بالکل اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہ وہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام اجمعین نے فرمایا کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مفلس، یہ صحیح مفلس نہیں، مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آ کر، قیامت کے دن اس کے پاس پہلے تو بہت سارے اعمال ہوں گے، بہت سارے اعمال ہوں گے، لیکن اس نے کسی کی غیبت کی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کو لب کشائی کی، کسی کو ایسی چیز کہہ دی کہ اس کے دل پر چوٹ لگ گئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہاں اس دن قیامت کے دن وہ آئے گا، وہ کہے گا اس نے اس کو مجھے تکلیف پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے اعمال لے لو۔ اب ہم تھوڑی یہ سوچے کہ ہماری مجلسیں جو لگتی ہے، چائے کی مجلس ہو، بیٹھک ہو، جوس کی مجلس ہو، یا گھر پہ مجلس لگتی ہے، اس میں باتیں کس کی ہوتی ہے؟ یہاں کی، وہاں کی، اس کی، اس کی، یہ ہو رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو یہ جو اعمال کچھ ہم محنت کر کے کماتے ہیں، مسجد میں مشقت سے آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں مشقت کے ساتھ، لیکن اگر ہم نے یہاں پر ایسی بات کر کے اس کو یہی ختم کر دیا تو قیامت کے دن ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارا یہ اعمال کا ڈھیر ایک دم سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا، پھر اعمال ختم ہو جائیں گے، پھر وہ آئیں گے، ابھی لائن لگی ہوگی، اور لائن لگی ہے اور وہاں سے پوچھ رہے کہ اس نے مجھے کچھ کہا تھا، دل پہ بات چوٹ لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا روزانہ حساب لگاؤ، میں نے کیا کہا، کس کو کہا، کیا کیا، کہاں پر میری نظر پھری، کہاں پر میری زبان چلی، اور کہاں پر میں نے اسراف کیا۔ تینوں راستوں سے، زبان، آنکھ، اسراف کے ذریعے سے اعمال و اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر لائن لگی ہوگی، کہیں گے اب میرا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے بوڑھے اس کو چھوڑ جاؤ۔ جو اعمال والا تھا، ڈھیر لگی ہوئی تھی اعمال کی، اب اس پر ڈھیر لگی ہوگی گناہوں کی۔
اس وجہ سے آخرت میں دو چیزیں ہوگی، یا تو شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اب شقی اور سعید کا ناپنے کا طرز کیا ہے، ہم اس یہاں پر دنیا میں بھی ایک تو علم ہے، جہالت ہے، رات ہے، دن ہے، ٹھنڈی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اسی طریقے سے قیامت میں حساب ہوگا، پھر شقی کی جماعت ہوگی، سعید کی جماعت ہوگی۔ اب اس کو ناپنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ جیسے کہ آج یہاں پر ڈسٹینس ناپنا ہو تو ہم اس کو کہا کہتے کہ میٹر سے، کلو میٹر سے ناپا جاتا ہے۔ وزن ماپنا ہو تو گرام سے، کلو گرام سے ماپا جاتا ہے۔ اب ہمیں ماپنا ہے کہ میری کہاں پر ہے، میں سعید میں ہوں یا میں شقی میں ہوں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ زمانے کے بزرگ تھے، انہوں نے ناپنے کے 4 طریقے بتائے ہیں کہ اگر آپ کو ناپ کر دیکھنا ہے کہ میں شقی ہوں یا سعید ہوں، میں شقی ہوں یا سعید ہوں، میرا دل تزکیہ والا ہے یا ابھی دل گندا ہے، تو ان 4 راستوں سے آپ ناپ کر دیکھ لو کہ آپ کی زندگی کس طریقے سے چل رہی ہے اور کیسے اس کو بدلنا ہے۔ پہلا انہوں نے فرمایا کہ قساوت قلب، دل کی سختی کو دیکھ لے، کیا آپ کا دل نرم ہے یا سخت ہے؟ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، اپنے خود کے حالات کو دیکھ کر، گاؤں کے حالات کو دیکھ کر، جو ہو رہا ہے اور قیامت کی قریبی آنے کے سارے نشانات ہیں، اس کو دیکھ کر کیا آپ کا دل ابھی ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے یا وہ دل پر یہ اثر لے رہا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا؟ قساوت قلب دیکھ لے کہ میرا دل سخت ہے یا میرا دل نرم ہے۔ حالات کو دیکھ کر کیا مجھے یہ سوچ میں فیل ہوتا ہے کہ میرا کچھ جو نہیں، میرا کیا ہوگا، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا، کیا ہوگا؟ اور جب قساوت قلب ہوگی تو دوسرے معاملہ اپنے کے تردید جمود العین، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، رات کو اٹھنے میں، دعا کرنے میں آنسو نہیں آتے۔ ہمارے بزرگ سے ایسے گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں غالب بناتا ہے کہ کوئی وہاں پر ان کے گھر پہ پہنچ گیا تو کوئی گھر والے پہنچے، گھر والے کو دیکھا کہ مصلی گیلا ہو گیا ہے، تو انہوں نے گھر والے سے کہا کہ شاید کسی بچے نے یہاں پر پیشاب کیا ہے کیونکہ یہ مصلی بہت گیلا ہے۔ تو جواب میں کہا یہ گیلا اس وجہ سے نہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ وقت کے بزرگ تھے، وقت کے عالم تھے، محدث تھے، لیکن اتنا روتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ امام صاحب نے مسجد میں عشاء کی نماز میں سورہ زلزال پڑھا، تو جب آیت پر بچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، امام صاحب رحمہ اللہ رو پڑے، اتنا روئے، پھر نماز ختم ہو گئی، وہ کونے میں جا کے بیٹھ کے داڑھی مبارک کو پکڑ کے اور مزید رونے لگے کہ اے ابو حنیفہ تیرا، اے ابو حنیفہ تیرا کیا ہوگا جس دن تجھے کہا جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرا حساب لیا جائے گا، تیرا کیا ہوگا؟ روتے رہے۔ مسجد کا خادم نے سوچا کہ اب امام صاحب مشغول ہے، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا، تو میں جو ہے یہ فانوس جو لگے ہوئے خود بخود وہ تو بند ہو جائیں گے، میں دروازہ بند کے چلا جاؤں گا۔ وہ گھر چلا گیا، سو کر صبح آیا تو اس نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ وہی کونے پہ داڑھی پکڑ کر وہی ابھی پڑھ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، رو رہے، پوری رات سوئے کہ میں کیسے جواب دوں گا، ہر ذرہ کا جواب دینا ہے، میں کیا کروں گا، میرا جواب کیا ہوگا؟ تو خادم نے جا کر اذان دی، پھر جا کے ان کو اطلاع کی کہ فجر کی اذان ہوگی۔ تو حضرت امام حنیفہ نے اسے کہا کہ کسی کو یہ مت بتانا کہ جو کل رات کا قصہ ہوا، اس پر بھی اخلاص تھا کہ کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ واقعہ ہوا۔ تو پہلا قساوت قلب، دوسرا جمود العین، فضیل ابن عیاض فرماتے، دوسرا طول العمل، لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 80 سال 50 ایئرز ہوئے، 50 سال، ابھی تو بہت باقی ہے، ابھی کمانا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی گاڑی لینی ہے۔
حضرت نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. پہلا زمانہ کیا ہے؟ کھیل کا. بچہ صرف لعب کھیل، اس کو کیا ایک کھلونا دے دو وہ کھیلتا رہے گا پورا دن. پھر لہو، ایک لہو یہ ہے ہمارے زبان میں انٹرٹینمنٹ. میں تو کہتا ہوں آج زمانے، حضرت مفتی صاحب پھر صحیح کر لیں گے، آج کے زمانے میں لہو کیا ہے؟ فون پہ بیٹھ کر کھیلنا. یہ گیمز کیا ہے؟ لہو ہے، وقت بیکاری ہے، ایک کے بعد دوسری لہو ہوئے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت. پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زینت کو اختیار کرتا ہے. لیٹسٹ شرٹ چاہیے، لیٹسٹ برانڈ چاہیے، لیٹسٹ چیز چاہیے، میرا جبہ صحیح ہو، میرے کرتا صحیح ہو، زینت کو اختیار کرتا ہے. بال صحیح ہو، بال کے کنگن کی اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے. وتفاخر بینکم. پھر فخر کا زمانہ گزرتا ہے، میرے پاس لیٹسٹ فون ہے، میری لیٹسٹ گاڑی ہے، میری یہ چیز ہے، اتنے کا آیا، اتنے ہزاروں کا آیا، اتنے. تفاخر بینکم. ہمارے انگلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے. پھر تفاخر کا زمانہ. وتکاثر فی الاموال والاولاد. پھر زمانہ گزرا کثرت کو بیان کرنے میں، میرے بچے اتنے ہیں، اتنے گریجویٹ ہیں، ان کے پاس اتنے ہیں، اور اموال، میرے اتنی کروڑے کی بزنس ہے، یہاں پر بزنس ہے، وہاں پر بزنس ہے. یہ تو دنیا گزرنے والی ہے. اگر یہ طول العمل لے کر بیٹھیں گے، میں ہمارے بچوں کو کہتا ہوں، وہاں پر ہمارے فٹ بال کی بہت شوقین ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں فرمایا کہ میری امت کی ایوریج عمر 60 سے 70 سال کی ہے. جس کی 30 سال ہو گئے وہ ہاف ٹائم ہو گیا، جو 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، وہ تو وسل بلو ہونے والا، ریفری ابھی ختم کرنے والا ہے. اور جو اس سے زیادہ ہے وہ تو بونس میں چل رہا ہے، اس کے تو ایکسٹرا ٹائم چل رہی ہے. تو ہم کتنی دیر تک یہ امیدیں لے کر بیٹھے رہیں گے کہ ابھی ایک رمضان آئے گی، پھر اور جا کر شیطان تو کہتا ہے کہ آج نہیں کل. رات کو اٹھانے جب فجر کی اذان ہوتی ہے وہ کہتا ہے نا ابھی بہت دیر ہے، ابھی 2 منٹ سو لو. ہاں وہ تو وضو کرنے میں 2 منٹ لگے گی اور وہاں پر جا کے 2 سنت پڑھنی، ابھی 4 منٹ ہی ضرورت ہے. پھر کہتا ہے آج چلو کوئی نہیں، امام صاحب سے لمبی قرات کریں گے، آپ بعد میں پڑھ. وہ تو لمبا کرتا ہے. آج نہیں کل سے انشاءاللہ، تکبیر اولا کل سے، اس رمضان نہیں آئندہ رمضان سے انشاءاللہ. رمضان آئے گی پھر طول العمل، لمبی لمبی امیدیں ہیں، نہیں آئندہ سال. اور پھر اخیری انہوں نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، دنیا کی چیزوں، دنیا کی عیش، دنیا کا آرام، اور موت کی کراہیت کہ موت آ جائے. اوہو نہیں، موت ہر دفعہ ہر کروڑوں لاکھوں کروڑوں اسپینڈ کر لیں گے کہ میں نہیں، میں جو صحیح رہوں. حب الدنیا کراہیت الموت. یہ 4 میجرشپ دیکھ لے کہ میں شقی ہوں یا سعید ہوں، میرا راستہ کس راستے سے گزر رہا ہے. اس وجہ سے میرا بھائی دوستو بزرگوں، رمضان مبارک بھی آ رہی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رجب سے شروع ہو جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. کہ رمضان آئے اور 1 سیکنڈ بھی ہمارا غلط نہ گزرے، 1 سیکنڈ بھی غلط نہ گزرے. ہر دن مسجد میں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں. امام غزالی رحمہ اللہ کی بات بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو عوام ہوتے ہیں، عوام الناس، جو کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، کھانا پینا بند، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بند، یہ عوام الناس ہے. پھر خواص وہ ہے جو کھانے پینے کے روزے کے ساتھ آنکھوں، کانوں اور زبانوں کے روزے رکھتے ہیں، اس کو غلط بالکل نہیں استعمال کرتے. آنکھ صحیح جگہ پر ہو، کلام اللہ پر ہو، اللہ کے راستے میں جانے کی فکر ہو، آنکھ صحیح استعمال ہو، زبان صحیح استعمال ہو، کان صحیح استعمال ہو. اور پھر اخیر میں اخص الخواص، جو دل و دماغ پر بھی محنت کرتے ہیں کہ دل و دماغ غلط نہ استعمال ہو، تزکیہ کی فکر کرتے ہیں. حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں اور جگہ پر اتنی قسمیں نہیں کھائی جتنی کہ تزکیہ کو بیان کرنے کی، اس کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے قسمیں کھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، 8 قسمیں کھائی. پھر فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنے دل کی صفائی کر دی.
اوامر کو کیا، ڈوز کو کیا، اور ڈونٹ سے بچا، نواہی سے بچا. اور نواہی ایک بیان کر دو آخری میں. نواہی ایک ہے کہ حسد نہ ہو دل میں، کسی کا حسد نہ ہو. حسد کیا چیز ہے؟ جو شخص حسد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ حسد سے بچو، تو حسد کیا چیز ہے؟ جو شخص حسد کرتا ہے وہ گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس پر ناراضگی بیان کی. ناراضگی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز کیوں دی؟ اس کو تو مجھے چاہیے تھا کہ میرے پاس جو چیز ہو اس کے پاس وہ چیز نہ ہو. اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس کو وہ چیز ملی، چاہے گاڑی ہو، گھر ہو، فون ہو، جو بھی چیز ہو. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلے کیا تھا. اور آپ کی ناراضگی حسد کر کے یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں ناراض ہوں، اس کو ملا اور مجھے نہیں ملا. سوچے تو صحیح کہ نواہی کی کتنی نقصانات ہیں. ایک بیان کرتے تو غیبت ہو، حسد ہو، کینہ ہے، بغض ہے، تو اس سے بچ کے رہنا ہے تاکہ یہ جو اعمال کر کے مشقت سے جمع کرتے وہ ختم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.